الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محتشم سامعین بوقار، قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. صبر کرو کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیہ مبارکہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو، مسلمانوں کو غموں اور پریشانیوں کے اندر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. یہ دنیا مشکلات کا گھر ہے، اور یہاں رہنے پر صرف آسائشیں ہی انسان کو نصیب نہیں ہوتیں، بلکہ آسائشوں کے ساتھ ساتھ انسان کو دنیاوی مشکلات سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے. کبھی مال کی تنگی کے اسباب سامنے ہوتے ہیں، اور کبھی دیگر معاملات کے اندر انسان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
اور ایسا نہیں ہے کہ آج ہم ہی پریشانیوں کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں حکومتیں بدلتی ہیں، مہنگائیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی، اب کیا کریں گے۔ دیگر بے شمار چیزیں لوگ دیکھ کر پریشان ہوتے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ازل سے لے کر ابد تک جب سے یہ دنیا بنی ہے، پریشانیاں، مصیبتیں انسان کے ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہیں، اور عام انسانوں میں نہیں بلکہ بڑے بڑے انبیاء، اولیاء، صوفیاء، ہمارے اسلاف، بڑے بڑے بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کی ساری زندگیاں پریشانیوں اور تکلیفوں کے اندر گزری ہیں۔ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء پر تکلیفیں اور پریشانیاں اور مصائب و آلام آئے، لیکن فرمایا ان سب سے بڑھ کر مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانیوں اور مصائب و آلام کو بھیجا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے اگر دیکھا جائے انبیاء کی صف کے اندر، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جو تکلیفیں اور پریشانیاں دیکھیں، ان کا سارا مال و اسباب ہلاک ہو گیا۔ آج کسی کی گاڑی کو ٹکر لگ جائے، کسی کو ہلکا سا کوئی نقصان ہو جائے، تھوڑا سا زلزلے کا جھٹکا لگ جائے، گھر کی دیواروں کے اندر دراڑیں آ جائیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کھیتیوں کی کھیتیاں جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں، حتیٰ کہ آپ کے مکان تھے وہ مکان گرے، آپ کے بچے اس مکانوں کے نیچے تھے، وہ بچے بھی نیچے دب کے مر گئے، وفات پا گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر و استقامت دیکھیے، جب ان تک خبر پہنچی کہ حضور آپ کا مال و اسباب ہلاک ہو گیا ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، جس رب کا تھا اس نے واپس لے لیا، میرا کیا نقصان ہوا، جس نے دیا تھا، جس نے عطا کیا تھا اس نے واپس لے لیا ہے۔ اور پھر ان کے اس صبر و استقامت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ اچھی کھیتیاں بھی عطا فرمائیں، پہلے سے زیادہ بہترین مکانات بھی عطا فرمائے، پہلے سے زیادہ اچھی بیویاں بھی عطا فرمائیں، اور پہلے سے زیادہ بہترین اولادیں بھی عطا فرما دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہی بیٹوں نے اٹھا کر کنویں کے اندر ڈال دیا، غائب کر دیا۔ باپ کی آنکھوں کا تارا تھا بیٹا، لیکن بچوں نے اس کو جدا کر دیا، صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا، انہی بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا، اور ہمارے سامنے کوئی ہمیں تھپڑ مار دے، ہمارے خلاف کوئی بات کر دے، تو ہم ساری زندگی اس کی بات کو نوٹ رکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، کبھی زندگی میں موقع ملا تو اس سے بدلہ ضرور لوں گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا، اپنی طرف سے قتل کر دیا۔ لیکن آپ جب مصر کے بادشاہ بنے تو اس وقت آپ کے وہی بھائی غلے کی تلاش کے اندر آپ کے پاس پہنچے، تو آپ نے شایان شان ان کا استقبال کیا، اپنے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں آنے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا گیا، ان کو زندان کے اندر بے گناہ کئی سالوں تک قید کر دیا گیا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر سب سے زیادہ مصائب و آلام آئے، کبھی راستوں کے اندر کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی گڑھے کھودے جاتے ہیں، کبھی حضور نماز میں ہیں، سجدے کے اندر جاتے ہیں تو ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی حضور کے مبارک سر کے اوپر اونٹ کی اوجری لا کر رکھ دیتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں کئی گھنٹے حضور سجدے کی حالت میں وہ تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ اور پھر اسی صبر و استقامت کا درس حضور نے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ پھر صحابہ میں حضرت عثمان غنی کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیے، حضرت عثمان غنی کا اپنا دور خلافت ہے، خود حکمران ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن 40 دنوں تک اپنے ہی گھر کے اندر بلوائیوں نے محاصرہ کر کے آپ تک پانی تک پہنچانے سے انہوں نے روک دیا، اپنے ہی گھر کے اندر قید کر دیا، لیکن انہوں نے نہ فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا، نہ دفاعی پوزیشن کے اندر آئے، بلکہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر انہوں نے دکھا دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دور کے اندر ان کی مخالفتیں شروع ہو گئیں، لوگ ان کی مخالفت کرنا، ان کو امیر المومنین ماننا ہی چھوڑ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے شکوہ و شکایت نہیں کیا، صبر و استقامت، مدینہ طیبہ سے نکل کر کوفہ چلے گئے، مدینہ منورہ سے نکلنا پڑا ان کو ان پریشانیوں کی وجہ سے، لیکن شکوہ زبان پر نہیں آیا۔ پھر انہی کے سکھائے ہوئے، انہی کی سیرت پر چلنے والے حضرت امام حسن مجتبیٰ، جن کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن زہر دینے والے کا علم ہو جانے کے باوجود بھی آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا،
अल्लाह की रज़ा के अंदर राज़ी रहे। और आखिरी मरतबा जब आप शहीद हुए तो हीरे के अंदर कूट कर आपको ऐसा जहर दिया गया जिसकी वजह से आपका जिगर जो है वो कट कट के मुंह के ज़रिए से, कै के ज़रिए से, उल्टी के ज़रिए से बाहर आता था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सब्र किया। कातिल को पकड़ कर, जहर डालने वाले को पकड़ कर लाया गया, लेकिन फरमाया मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ, अल्लाह के लिए इसको छोड़ता हूँ। इमाम अली मुकाम की सीरत पढ़िए, करबलाए मुअल्ला के अंदर सारा कुंबा कबीला आंखों के सामने शहीद हो जाता है, हत्ता कि 6 माह के नन्हे अली असगर को भी हाथों के अंदर शहीद कर दिया जाता है। लेकिन इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद आज हमारे ऊपर ज़रा सी तकलीफ़ आ जाए हम परेशान हो जाते हैं। इमाम अली मुकाम ने सब्र व इस्तकामत का पहाड़ बनकर दिखा दिया। आखिर में फिर भी सर सजदे में रखा तो यही कहा, ए अल्लाह हुसैन ये सब कुर्बानियाँ देने के बाद तेरी बारगाह में अब भी तुझसे राज़ी है, मौला तू बता तू हुसैन से राज़ी हुआ है या नहीं। इमाम अली मुकाम ने सब्र व इस्तकामत का पहाड़ बन कर दिखाया है। और मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आप फरमाते हैं बरोज़ महशर हर नेकियां लाने वाले की नेकियों का वज़न किया जाएगा। अगर आपको याद हो पिछले जुमे के अंदर एक हदीस हमने पढ़ी थी, हुज़ूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन मीज़ान के अंदर सबसे भारी वज़न जो है वो हुस्न इखलाक का होगा। आज मैं उससे भी आगे की रवायत आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ। मौला कायनात फरमाते हैं जब तमाम नेकियां लाने वालों के मीज़ान पर वज़न किया जाएगा, हर नेकियों वाले के वज़न किया जाएगा, लेकिन फरमाया जिसको दुनिया में तकलीफ़ें और परेशानियां आई होंगी उसने सब्र किया होगा, फरमाया सब्र करने वाले का मीज़ान जो है वहाँ पर उसका वज़न नहीं किया जाएगा, बल्कि सब्र करने वाला जब अल्लाह की बारगाह में आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला बेहद बेहिसाब उसको अजर व सवाब अता फरमा देगा। बल्कि एक रिवायत के अंदर तो मेरे आका ने फरमाया कि बरोज़ महशर जब साबिरीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आएंगे तो उस दुनियावी मुश्किलात में सब्र करने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला की जो इनाम की बारिशें होंगी, जो रहमत इलाही की, अनवार इलाही की जो बारिशें उन पर हुई होंगी, उन बारिशों को देखकर जो लोग दुनिया में आसाइशों से ज़िंदगियाँ गुजारने वाले होंगे, बड़ी बड़ी आलीशान कोठियों के अंदर ज़िंदगियाँ गुजारने वाले, आलीशान गाड़ियों में चलने वाले, हमेशा प्रोटोकॉल में चलने वाले लोग, उन पर इनाम व इकराम की बारिशें देखकर वो तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया के अंदर हमें भी मुश्किलें और परेशानियां आती, हत्ता कि हमारे जिस्मों को कैंचियों से काट दिया जाता और हम उस पर सब्र कर लेते और अल्लाह आज हमें भी ये इनाम व इकराम अता फरमा देता। ऐसी इनाम व इकराम की बारिशें होंगी। इसलिए हमें सब्र व इस्तकामत का पहाड़ बनकर दिखाना चाहिए। ज़रा सी तकलीफ़ और परेशानी आने पर हमें परेशान नहीं हो जाना चाहिए। मेरे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन उसके पाँव के अंदर जब कोई कांटा चुभता है, और फिर अगले अल्फाज हैं, फरमाया कि इससे भी छोटी तकलीफ़ जब किसी बंदा मोमिन को आती है, कांटा चुभना कितनी सारी तकलीफ़ है, फरमाया इससे भी छोटी तकलीफ़ जब किसी बंदा मोमिन को आती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके एक गुनाह को मुआफ़ फरमा देता है, उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देता है। यानी सब्र करने की वजह से बंदे को अल्लाह तबारक व तआला कितना अजर अता फरमा रहा है। फिर हमें भी चाहिए कि दुनियावी मुश्किलात परेशानियों के अंदर सर पकड़ कर न बैठ जाएं, शिकवा और शिकायत के दरवाजे न खोल दें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सब्र और इस्तकामत का मुज़ाहिरा करें। मुफस्सिर शहीर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक वाक़या नकल फरमाते हैं कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते के अंदर देखा कि एक छोटा सा बच्चा कीचड़ के अंदर गिर गया है और कीचड़ में गिर कर वो लिथड़ गया है, कीचड़ आलूद हो गया है। और वहीं पर बच्चे कीचड़ में जब गिरते हैं तो खेलना शुरू कर देते हैं, उनको शऊर नहीं होता। लोग गुजरते जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी खड़े देख रहे हैं। दूर से कहीं से उसकी वालदा जो है वो दौड़ती हुई आई, उसने आकर बच्चे को उठाया, पहले बच्चे को 2 थप्पड़ लगाए, फिर उसके कपड़े उतार कर पहले कपड़े धोए, फिर उसका जिस्म धोया और धोकर फिर दोबारा उसे साफ़ सुथरा करके रवाना कर दिया। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अल्लाह वाले कोई भी मंज़र देखते हैं तो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है वो याद आ जाती है। वो फ़ौरन हज़रत बायज़ीद बस्तामी ये मंज़र देखकर वजद के अंदर आ गए और आप फरमाने लगे यही हाल हमारा और रहमत इलाही का है। फरमाया हम भी गुनाहों के अंदर लिथड़ जाते हैं, गुनाह आलूद हो जाते हैं, किसी को परवाह नहीं कि कोई दुनिया में क्या कर रहा है, लेकिन रब तबारक व तआला की रहमत आती है और हमें हल्की सी परेशानियों के अंदर डालकर फिर इबादत और रियाज़ात और तौबा इस्तग़फ़ार के पानी के ज़रिए से तहारत अता फरमाकर हमें साफ पाक और सुथरा कर देती है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के ऊपर कितना रहम व करम करता है। और मुफस्सिर शहीर
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ماں کتنی مہربان ہوتی ہے اولاد پر، وہ جو 2 تھپڑ لگاتی ہے وہ بچے کو درست کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ رب کائنات تو ہم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو کیا ہوا اگر رب کائنات ہمیں تھوڑی سی پریشانیوں کے اندر ڈال کر ہمارے اوپر سے گناہوں کا بوجھ اگر ہٹا دیتا ہے، صبر و استقامت کا دامن تھامتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا عمل جو ہے وہ رائگاں نہیں جانے دیتا، بلکہ ان کو وہ اجر و ثواب ملتا ہے جو اور کسی عمل سے نہیں ملتا۔ اور بعض اوقات ہم جو ہے وہ کوئی اور پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں جو اجر و ثواب مل رہا ہے ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ دیکھیں ایک واقعہ آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں۔ ایک انجینئر تھا نا، وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ انجینئر اور سائنسدان یا ڈاکٹر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات اب تو بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، پرانے زمانے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اپنے کمروں کے اندر جو ریسرچ سینٹر ہوتے تھے وہاں ان کے کاغذ جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہوتے تھے، کتابیں بکھری پڑی ہوتی تھیں۔ تو ایک انجینئر اسی طرح اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا اکلوتا چھوٹا سا بچہ وہ بھی اس کمرے کے اندر تھا۔ اس بچے کی والدہ کہیں باہر کسی کام کے لیے گئی ہوئی تھی۔ بچہ کمرے کے اندر کھیلتا، کبھی ایک کاغذ کو ہاتھ لگاتا کبھی دوسرے کو، تو وہ انجینئر صاحب کہتے بیٹا اس چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ بڑے امپورٹنٹ کاغذ ہیں، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ دوسری چیز کو ہاتھ لگاتا، بیٹا اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ بڑی ضروری جو ہے وہ ڈرائنگ ہے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ کتاب نہ پکڑو، وہ نہ پکڑو۔ اب اکلوتا بچہ تھا، وہ اس کو ڈانٹنا بھی نہیں چاہتا تھا، تو اس انجینئر نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ترکیب سوچی جائے کہ بچے کو کسی اور کام کے اندر بیزی کر دیا جائے تاکہ بچہ کوئی اور کام کرتا رہے اور میں اپنا کام سکون سے کر دوں۔ اس نے نظر دوڑائی تو ٹیبل کے اوپر اسے اخبار پڑی ہوئی نظر آئی۔ اس نے اخبار کو کھولا تو اخبار کے ایک پیج پر اسے پوری دنیا کا نقشہ اسے نظر آیا، پوری دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کینچی لی، اخبار سے وہ پوری دنیا کا نقشہ جو ہے وہ الگ کیا، پھر اس اخبار کے اس ٹکڑے پر جس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا اس نے 8-10 ٹکڑے کیے اور ٹیپ اٹھائی اور بچے کو کہا بیٹا ادھر آؤ، یہ کاغذ لے جاؤ اور یہ دنیا کا نقشہ ہے، اس نقشے کو تم نے بنانا ہے، یہ ٹیپ کے ساتھ تم نے اس کو جوڑنا ہے، اگر تم اس کو جوڑ لو گے تو میں تمہیں ونیلا آئس کریم لا کر دوں گا۔ بچے نے ونیلا آئس کریم کا نام سنا تو بچہ خوش ہو گیا، اس نے کہا چلو جی ٹھیک ہے۔ بچے نے وہ کاغذ اٹھائے، ٹیپ لی اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اب انجینئر صاحب نے سکھ کا سانس لیا، بھئی چلو بچہ چلا گیا ہے، میں اپنے سکون سے کام کرتا ہوں۔ لیکن ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ بچہ وہ کاغذ کا ٹکڑا جوڑ کر باپ کے سامنے واپس لے آیا۔ اب باپ حیران ہو گیا، بھئی یہ پوری دنیا کا نقشہ تھا، اس میں سمندر تھے، پہاڑ تھے۔ اس نے جب اس کو کھول کر دیکھا تو ساری وادیوں کے ساتھ وادیاں سے ہی ملی ہوئی ہیں، پہاڑوں کے ساتھ پہاڑ سے ہی ملے ہیں، سمندروں کے ساتھ سمندر سے ہی ملے ہوئے ہیں، اور ملکوں کی سرحدیں جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح نظر آ رہی ہیں۔ وہ حیران ہو گیا کہ اگر کوئی انجینئر بھی بیٹھتا اس کو جوڑنے کے لیے تو اس کو بھی کافی وقت لگ جاتا، شاید کوئی جوڑ ہی نہ سکتا، اگر جوڑتا بھی تو بڑے ٹائم کے بعد جو ہے وہ اس کو جوڑتا۔ اس چھوٹے سے بچے نے 2-4 منٹ میں اس کاغذ کو کیسے جوڑ لیا ہے؟ قریب بلا کر مسکرا کر بیٹے سے پوچھا، بیٹے بتاؤ تو صحیح تم نے یہ کیسے کیا ہے، بتاؤ یہ کام کیا کیسے ہے؟ اب بچے نے مسکرا کر اس کاغذ کا دوسرا حصہ والد کے سامنے کر دیا۔ کاغذ کو پلٹ کر والد کے سامنے جب رکھا تو والد نے دیکھا کہ کاغذ کے دوسرے حصے پر ایک عورت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ بیٹے نے اس عورت کی تصویر کو جوڑا، دنیا کا نقشہ خود بخود جڑ گیا۔ یہ مثال آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے سامنے مشکل جو ہے وہ دنیا کا نقشہ جوڑنے کے مماثل ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اتنی بڑی مشکل ہمارے سامنے آ گئی، اتنی پریشانی ہے، یہ معاملہ کیسے حل ہوگا، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، پٹرول کے دام کہاں پہنچ گئے، فلاں دام کہاں پہ پہنچ گئے، ٹینشن پریشانی کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ ہمارے سامنے جو دنیا کا نقشہ جوڑنے کی مثل مشکل نظر آ رہی ہے وہ تصویر جوڑنے کی طرح آسان معاملہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں جو اجر ملے وہ ہمیں نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی تکلیف پریشانی زندگی کے اندر آ جائے تو صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر عطا فرماتا ہے وہ انسان کو نظر نہیں آتا۔ اس لیے صبر و استقامت کا دامن تھامنا چاہیے۔ دیکھیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کے اندر ان کو شہید کیا گیا، اور جو سیرت اسلام تاریخ اسلام جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کے جسم کا مسلح کیا گیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کے سینے کو چیرا گیا تھا، ان کا کلیجہ باہر نکالا گیا تھا، اور ان کے جسم کے مختلف اعضاء کو کاٹ دیا گیا تھا۔ اب ایسی صورتحال، ایسی دردناک صورتحال جو ہے وہ اپنے عزیز کی لاش کی کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھیں اسلام نے، شریعت نے جسم کو ایسے تکلیف پہنچانا، مرنے کے بعد بھی جسم کا کوئی حصہ کاٹنا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ پچھلے دنوں جو سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اس کا اسلامی معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی عالم دین اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ ناموس رسالت کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے جو اسلامی رنگ دے کر اسلام کو اور اسلام کی کچھ خاص تنظیموں کو بدنام کرنے کی جو سازش کی گئی ہے، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ اس کام کو سر انجام دینے والے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ٹی ایل پی کی طرف اس کو جو ہے وہ بڑے زور کے ساتھ منسوب کیا جا رہا تھا، لیکن ٹی ایل پی کے احباب نے اس سے اظہار جو ہے وہ لا تعلقی کیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض تحریک لبیک کا ہی کوئی فرد، تحریک لبیک کا کوئی جو ہے وہ ان کا عہدیدار ہی اگر اس طرح کا معاملہ کوئی نوجوان کر دیتا تو پھر بھی ہم اس کی مخالفت کرتے۔ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، یہ نہیں کہ تحریک لبیک کرے گی تو اس کو کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ناموس رسالت کا مسئلہ تو ہے ہی جدا، لیکن ناموس رسالت 295C قانون کی آڑ کے اندر اگر کوئی اپنی دشمنی نکالنے کی کوشش کرے گا اور اس کو اس کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی شخص کو مرنے کے بعد، جب جنگ لڑ رہا ہو بندہ تو اس دوران اگر اس کو کوئی اس طرح کی چوٹ آ جاتی ہے، جیسے جہاد کے اندر تلوار یا گولی کے ذریعے سے یا بم کے ذریعے سے اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، ایک الگ بات ہے، لیکن ایک بندے کی جان جو ہے وہ جسم سے نکل گئی، اب اس کے جسم کو ایک ذرا نقصان پہنچانا بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، ذرا برابر بھی۔ یہ لوگ جو آج کل کہتے ہیں نا میں اپنا جسم ڈونیٹ کر کے جا رہا ہوں، میں اپنا دل ڈونیٹ کر کے جا رہا ہوں، میں اپنی آنکھیں ڈونیٹ کرتا ہوں، جی میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ یہ خاص کر کے کفار ممالک کے اندر یہ معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور مسلم ممالک کے اندر بھی جہاں لاوارث لاشیں ملتی ہیں ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کے اعضاء نکال دیتے ہیں، تو شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر لکھ کر دے کہ میرے جسم کے فلاں فلاں حصے کو، دل کو، آنکھوں کو نکال دیا جائے، دانتوں کو نکال کر کسی اور کے استعمال میں لایا جائے، تو پھر بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اس کے جسم کو کاٹا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جسم اس کا خالق بھی اللہ ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ اس جسم کا مالک انسان نہیں ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا مسئلہ کر دیا گیا، آپ کے جسم کے حصوں کو کاٹ دیا گیا، دل کو نکال دیا گیا، سینے کو چیرا گیا تھا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت دیکھی تو حضور کی آنکھوں سے اشک شروع ہو گئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کی جو بہن تھیں، آپ کی پھوپھی، آپ نے صحابہ سے کہا کہ ان کو جنازے کے قریب نہیں آنے دینا۔ غزوہ احد کے اندر اور بھی بے شمار صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، باقی جتنے بھی شہداء تھے ان کے گھر کے ورثاء، ان کی خواتین جو ہیں وہ جنازے دیکھنے کے لیے، میت دیکھنے کے لیے، ان کے چہروں کو دیکھنے کے لیے تشریف لا رہی تھیں، لیکن حضرت امیر حمزہ کی بہن کو آنے سے حضور نے روک دیا۔ جب وہ تشریف لائیں باقی خواتین کے ساتھ تو صحابہ نے انہیں روکا کہ حضور نے منع فرمایا ہے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے؟ کیا میں اپنے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی کیا؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حالت ہے وہ تم دیکھ کر برداشت نہیں کر سکو گی، اس لیے تمہیں میں نے روک دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی زبان سے کیا الفاظ نکلے۔ آپ عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ میں یہاں پر اپنے بھائی کے شہید ہونے پر ماتم کرنے کے لیے، واویلا کرنے کے لیے، رونے کے لیے نہیں آئی، بلکہ یا رسول اللہ میں تو اپنے بھائی کو شہادت کی مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں، میں تو مبارک دینے کے لیے آئی ہوں۔ جب حضور نے یہ صبر و استقامت دیکھا تو حضور نے فرمایا پھر تم آ سکتی ہو، پھر آ جاؤ اپنے بھائی کو مبارک دے لو۔ تو دیکھیں کتنا سخت جو ہے وہ معاملہ ہے، جسم کے حصے کو کاٹ دیا گیا، جسم کے اعضاء کو جدا کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود صبر جو ہے وہ اس کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ خاص کر کے خواتین کے اندر جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو بڑی بے صبری جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے۔ تو اس لیے حضرات وقار اس دنیا کے اندر ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جس کو زندگی کے اندر کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جس کو زندگی کے اندر کسی بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی موت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بے شمار لوگوں کے حادثات بھی ہو جاتے ہیں، بے شمار معاملات ہو جاتے ہیں، بے شمار نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی زندگی کے اندر ان دنیاوی پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں کو دیکھنے کے بعد پریشان نہیں ہونا۔ جس رب نے ہمیں اچھا وقت دیا ہے، جس رب نے مسرتوں والے لمحات دیے ہیں، جس رب نے خوشیاں عطا کی ہیں، اگر اس نے تھوڑی سی مشکلات ہمیں برداشت کرنے کے لیے دے دی ہیں تو صبر و استقامت قائم کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ ہمیں ہی حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے ہمیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور خلاصہ میرے کلام کا آج میں آپ کے سامنے جو بعد میں آنے والے احباب ہیں عرض کر دوں، خلاصہ یہ ہے مصیبتوں پر صبر کرنے والے کے بروز محشر جو اعمال ہیں ان کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ صبر کرنے والوں کو بروز محشر بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا۔ جو صبر کرنے والا ہے اس کا اجر دوسروں کی نسبت 2 گنا ہے،
اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر وہ انعام و اکرام کی بارشیں عطا فرمائے گا کہ دنیا میں راحت اور سکون سے زندگی بسر کرنے والے وہ رحمتیں دیکھ کر وہاں پر وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی دنیا میں تکلیفیں اور پریشانیاں آئی ہوتیں۔ لہذا جو لوگ دنیا کے اندر مصیبتوں پریشانیوں کا شکار ہوں وہ صبر کا دامن ہمیشہ تھام کر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر معاملے کے اندر صبر کا دامن تھامنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔